میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جشن عید میلاد النبی ہے۔ ملک بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ عاشقان رسول عقیدتوں کے پھول نچھاور کھاور کر رہے ہیں۔ آپ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کے پروگرام میں مجھے بات کرنی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ یہ جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، ان تعلقات نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن اب یہ تعلقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ حالات و واقعات اور کچھ حالیہ دورے اسی بات کی غمازی کرتے ہیں۔ افغان امن کے جو عمل تھا، اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اس کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اس امن عمل کا آغاز رواں سال کے اوائل میں فروری میں ہونے والے ایک تاریخی معاہدے سے ہوا جو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت مئی 2021 تک امریکی فوج کا انخلاء ہونا اور پھر جنگ بندی کے ساتھ ساتھ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے آغاز کا عہد بھی کیا گیا۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ستمبر 2020 میں دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے۔ افغان حکومت جو تھی اس کی 21 اراکین پر مشتمل ٹیم معصوم ستانکزئی کی قیادت میں شریک ہوئی، جبکہ طالبان کی کمیٹی کی قیادت مولوی عبدالحکیم نے کی۔ اب یہ جو امن عمل ہے یہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ حالیہ دورے جو ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان افغانستان کے تعلقات کو لے کر بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ 28 ستمبر 2020 کو افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ پاکستان آئے۔ ان کے بعد 19 اکتوبر 2020 کو افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار وہ بھی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آئے۔ رواں ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں اسلام آباد میں افغان امن کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں افغان ایوان نمائندگان کے اسپیکر میر رحمان رحمانی کی سربراہی میں ایک 17 رکنی پارلیمانی وفد تھا جو افغانستان کا، وہ 6 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے۔ پاکستان افغانستان تجارت اور سرمایہ کاری فورم کا انعقاد بھی 26 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوا۔ اس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، ویزا پالیسی میں نرمی اور دو طرفہ تجارت میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے پر بھی بات ہوئی۔ اب یہ جو دورے ہیں اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کیا پاکستان افغانستان کے تعلقات اب درست سمت میں ہیں؟ افغان امن عمل کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کو کس طرح سے مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور ایک اور اسی سے جڑا سوال ہے کہ آنے والے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد اس امن عمل کا مستقبل کیا ہو؟ یہ وہ ایشوز ہیں جن سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ بڑا اسٹیم پینل جو ہے وہ موجود ہے، تعارف کرا دوں۔ شندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے۔ بہت شکریہ شندانہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ امتیاز گل صاحب تجزیہ کار ہیں، پاکستان افغانستان کے جو امور ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں ان پر بڑی گہری نظر ہے ان کی۔ امتیاز گل صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا۔ اجمل صافی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاک افغان جو چیمبر ہے افغانستان سے ان کا تعلق ہے۔ اجمل صافی صاحب لاہور اسٹوڈیو سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں۔ اجمل صافی صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ماہر پاک افغان امور وہ بھی اس پروگرام میں اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں گفتگو کا آغاز امتیاز گل صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی دورے ہوئے ہیں ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور عبداللہ اور گلبدین حکمتیار کا دورہ اور اس کے بعد افغان پارلیمنٹیرینز کا پاکستان آنا، یہ جو تعلقات میں بہتری ہے کیا یہ عارضی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں اس مرتبہ جو ہے یہ چیزیں دیر پا بھی ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے دیر پا تو میں نہیں کہہ سکتا اس موقع پہ، لیکن اس میں انتہائی سست روی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا بتدریج ایک تبدیلی آئی ہے افغان رہنماؤں کے اور کچھ افغان جماعتیں ہیں ان کے رویے میں، اور غالباً اس امر کا احساس ہوا ہے کابل میں، خاص طور پہ کابل میں،
کہ آپ نے 20 سال ہو گئے کانفلکٹ چل رہا ہے، مسلسل پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کی گئی اور ہر معاملے کے لیے انگلی جو ہے پاکستان پہ اٹھائی گئی، لیکن اس کا فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان نے جو اپنی پالیسی رکھنی تھی وہ رکھی، اپنے سیکیورٹی مفادات کو سامنے رکھ کے، اور یہ توقع جو پاکستان سے کی گئی تھی کہ آپ تمام طالبان دھڑوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں، اور مطلب ایک غیر حقیقت پسندانہ نوعیت کی توقعات پاکستان سے وابستہ کی گئیں، جو کہ اس وقت جب صدر ٹرمپ نے پاکستان کو فائنلی لکھا کہ آپ ہماری مدد کریں دسمبر 2018 میں، تو میرا خیال ہے اس وقت یہ تمام جو دھڑے تھے جو کہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے، ان کو بھی احساس ہوا کہ جو ان کی پالیسی تھی اس کی لمیٹیشنز ہیں، آپ مستقل ایک دائمی کانفلکٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور جنرلی اگر ہم دیکھیں تو افغان رہنماؤں کے، سیاسی جماعتوں کے پاکستان کے حوالے سے نقطہ نظر کچھ بہتری آئی ہے، اور امید ہے کہ یہ تو میرا سوال تھا کہ یہ بہتری ہم پہلے بھی اس کی ہم نے کئی ایپیسوڈ جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے مذاکرات کا یا پاکستان کے کردار کا، تو اس وقت وقتی طور پر جو ہے وہ یہ رویے بہتر ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں امن کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ کیا آپ کو کوئی پہلے سے ڈیفرنٹ چیز نظر آ رہی ہے، مختلف ہے، یا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے؟ دیکھیں حتمی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی یہ بھی اس امر کا بھی احساس بڑی شدت سے ہوا ہے دونوں طرف کہ آپ صرف الزام تراشیوں کے ذریعے اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہتر نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ یہ دوسری طرف انگلی اٹھانا، اور یہ کہ افغانستان کے تمام مسائل کا پاکستان کلیتاً رسپانسل یا ذمہ دار ٹھہرانے کی جی بالکل، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک احساس ہوا ہے جس کے سبب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 مہینے سے پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے جو ایوان ہائے اقتدار ہیں وہاں سے بہت کم منفی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک، شمدانی صاحب یہ 3 ہائی پروفائل وزٹس ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر عبداللہ ہے، اس کے بعد گلبدین حکمت یار کا دورہ، اور پھر جو افغانستان کا ایک پارلیمانی وفد ہے۔ بینگ اے پارلیمنٹیرین کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ جو ہائی پروفائل دورے ہیں، کیا یہ کوئی فرق ظاہر کر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان پر؟ شکریہ ایمان صاحب، اینڈ آئی تھنک کہ ایبسلیوٹلی آپ کے سوال کا جواب انیکویبلی یس، بالکل فرق ہے۔ دیکھیں آپ ہر ملک کے کلچر کو دیکھتے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا ہمارے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے دے پلے دیئر کارڈز کلوز ٹو دیئر چیسٹ، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلتا آپ کے دوست ہے کہ دشمن ہے۔ افغانستان ممالک میں سے نہیں ہے۔ افغانستان کا کلچر جو ہے اگر آپ دیکھ لیں ان کی، اور یہ پرائم منسٹر نے بھی اس دن جب ویلکم کیا ان کے وفد کو یہ بات کہی کہ افغانستان ان واحد ممالک میں سے ہے جہاں پہ کبھی کالونائزیشن کامیاب نہیں ہو پائی۔ دی افغان پیپل کیریکٹر از ریزیلینٹ۔ 40 سال سے دیکھ لیں، دے بین گوئنگ تھرو وار آفٹر وار آفٹر وار، دے اسٹینڈ انڈیفیٹڈ۔ کچھ تو ہے نا ان لوگوں میں کہ وہ ہمیں بھی کلٹیویٹ کرنا ہوگا۔ دوسرا، اگر آپ کو یاد ہے پچھلے 5 سال میں ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوئے تھے، اور جو سب سے میں سمجھتی ہوں کمزوری تھی ہماری کہ چلے فورن منسٹر تو آپ نے نہیں تعینات کیا، لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو رکھتے، پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ تو رکھتے، آپ اس میں کون آپ کو روک رہا تھا؟ کامرس منسٹری کہتی تھی کہ ہم سے پاجسی جو پاک افغانستان چیمبر آف کامرس والے وہ نہیں ملنا چاہتے۔ جب ہم نے ان سے بات کی جیسے جی ہم کیوں نہ ملے، افغانستان کیوں پاکستان سے دشمنی کرے، ہماری کیا تجارت ہے اور آپ کی کیا ہے، ہم تو ریلائنٹ ہیں 100% پاکستان پہ، جو چیز اور کہیں نہیں بکتی پاکستان کی وہاں بک جاتی ہے، چاہے وہ پنکھے ہو، چاہے فریج ہو، چاہے جو بھی ہو۔ افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن ان کا جو نیچر اور کلچر ہے اس کو رکھنا پڑے گا سامنے۔ آپ ان کو کسی اور ملک کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے، ان کی بہت خودداری ہے، ان کی ایگو ہے، اور وہ وار ٹون کنٹری، آپ کو بڑا بھائی بننا پڑے گا، ہمیں ذرا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی جو آئے تھے یہ وفد، اسپیکر صاحب نے آج سے 4 مہینے پہلے پاک افغان جو پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ ہے، ایز اے چیئر آف دیٹ کنوینر اس کے پرویز خٹک صاحب ہیں، ایک ہائی پروفائل گروپ ہے، ہم 4 مہینے سے اس پہ دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم وداؤٹ دا پرنسپل آف ریسپروسٹی۔ مگر عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ان کی بنیادی نوعیت تو سیکیورٹی کی ہے، تو جب بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بات ہوتی ہے تو سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، مگر یہ پارلیمان سے جو تعلق ہے اس سے کیا آپ کو جو ابھی اس وقت صورتحال ہے اس پر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی، دیکھیں جب ہم کبھی نہ کہتے ہیں نا کامن سینس از ویری ڈیفیکلٹ، از ویری ان کامن، اینڈ دا ٹروتھ از آفٹن ہارڈر ٹو بلیو دین فکشن۔ جھوٹ انسان جلدی ہی مان جاتا ہے، سچ ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں
آپ جو پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک تھوڑی سی اپارٹ فرام دا ڈپلومیٹک نارمز وہ لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر ان کے لوگ کہہ رہے کہ ہم پاکستان سے تجارت کرنا چاہیں گے, افغان پارلیمنٹ کیوں اگلے الیکشن ہارنا چاہے گی؟ وہ کیوں کہیں کہ جی ہم نہیں کرتے پاکستان سے بات؟ بیوروکریسی از ڈفرنٹ, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی افغانستان کی یا سویلین بیوروکریسی ہو, دے آر ناٹ آنسربل ٹو اینی. مگر پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی ایشو ہے. پاکستان میں پاکستان اور افغانستان تعلقات اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو اس طرح سے اس کو وہاں پہ پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا جب انڈیا نے ان کا پارلیمنٹ ان کو بنا کے دیا. جب وہاں پہ پارلیمنٹ آیا اس کو دیکھیں, ایشوز ہوا سے تو نہیں آتے نا, کہیں نہ کہیں سے ان کی جڑ ہوتی ہے. اور یہ سیکیورٹی, اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پچھلے شو میں بھی یہی میں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی پیراڈائم سے اب نکلنا پڑے گا. امریکہ سے اس وقت بڑا ورلڈ تھریٹ ان کی اسٹیبلٹی ساری دنیا کی, کیونکہ امریکہ کیچز اے کولڈ اینڈ سنیزز اینڈ آل ایوری بڈی کیچز اے کولڈ. ایشو یہ ہے کہ افغانستان کی کیا اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کے لیے. از اٹ دی سیم ایز انڈیا اور از اٹ بیٹر؟ آپ کے سارے کیرک ریجن جو سارے سٹانز ہیں ممالک کے آپ کے, افغانستان روٹ, ٹرکی, ایران, یورپ, وہ سارا انڈیا بہت بڑا ٹریڈنگ پاور ہے تو ہوتا رہے. نہ اسے ہماری ثقافتی لنکس ہے, نہ مذہب کی لنکس ہے, نہ اسے ہماری زبان کی لنکس ہے. یہاں پہ تو آپ کا ٹرائب کے بارڈر کے سائڈ پہ بھائی ہے, ادھر بھی بھائی ہے. ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا. آپ یہ اسکوپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو سیکیورٹی سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, اور یہی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو میں اسٹرانگ لینگویج استعمال کروں گی, اٹ از سوسائڈ فار پاکستان بزنس اینڈ اکانومی اگر ہم نے افغانستان کو مزید اگنور کیا. چلو میں ذرا اجمل صافی صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں, کیونکہ پاکستان افغانستان تجارت اور سرمایہ کاری جو فورم تھا 2020 وہ بھی 26 اکتوبر کو ہوا. اجمل صافی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ تجارت جو ہے, یہ ہم تو تعلقات کو جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے, سیکیورٹی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تجارت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. کیا یہ تعلقات سیکیورٹی والے معاملات سے ہٹ کر چل سکتے ہیں؟ شکریہ رحمان صاحب. سب سے پہلے میرا نیٹو لینگویج پشتو ہے, اردو میں شاید تھوڑا سا مجھے بولنے میں اگر کوئی مسٹیک ہو. میرا آپ کے سوال کے بارے میں یہ رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شاندانہ گلزار صاحبہ نے بتایا کہ اگر پاکستان اور افغانستان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہیں تو یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک اقتصادی طور پہ خودکشی ہوگی. تو میرا یہ ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بزنس کو بہتر کریں اور ہم افغانی میں یہ کہوں گا کہ ہر افغانی ولنگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بزنس کرے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ افغانی جو ہے وہ میں اس کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ افغانی پاکستان کی نیچرل الائز ہے. اگر ہم بہتر بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائیں اور ہمارے پاکستانی کمپنیز جو آلریڈی افغانستان میں برانڈز اسٹیبلش ہیں اور وہ وہاں پہ جو مینوفیکچرنگ میں اپارچونیٹیز ہے افغانستان میں اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے, اور وہاں پہ میوچول انویسٹمنٹ کرے, جوائنٹ وینچر کرے اور میوچول انٹرسٹ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیکیورٹی ایشوز پہ بھی بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ اس کا ہوگا, کیونکہ پھر ہمارے دونوں ملکوں کے مشترک مفاد ہوگی. اور اس میں اگر ہم لیگل بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کو پاکستان بڑے بھائی کا کردار ادا کر کے افغانستان میں بینکنگ سیکٹر کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور کاروبار کو لیگلائز کرتے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ میں, تو اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا میرے خیال میں. اچھا, مگر یہ جو ابھی حالیہ فورم ہوا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی پیش رفت ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یا جہاں پر سیکیورٹی کے معاملات فوری طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بارڈر بند ہو جاتے ہیں, جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ رک جاتی ہے, یہ کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے تو شاید سب سے پہلے جو ہے وہ اسی چیز پر جو ہے وہ یہی اقدامات ہیں جو وہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ تمام کی یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ پاکستان کو بھی سمجھ آیا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے بغیر اقتصادی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارے پاس اس کی نہ افغانستان کے پاس پاکستان کا الٹرنیٹیو ہے اور نہ پاکستان کے پاس افغانستان کا ہے. تو مجھے یہ اس بار میٹنگ سے جو اسلام آباد میں
افغانستان پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور بزنس کمیونٹی کی کافی بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اور پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور پارلیمنٹیرین نے بڑا اس کو ویلکم کیا، اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اس بار کوئی بڑے پازیٹیو چینج ہوں گے، پالیسیز بہتر ہو جائیں گی، اور یہ اپرچونٹیز ہوگی کہ پاکستانی بزنس مین اور افغانی بزنس مین ایزیلی ایک دوسرے کے ملکوں میں وہ انویسٹمنٹ بھی کر سکیں گے، اور ہم ٹریڈ سے نکل کے بزنس میں چلے جائیں گے اور انویسٹمنٹ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ٹریڈنگ اس وقت ہو رہا تھا، ابھی افغانستان گورنمنٹ کے پالیسیز بھی چینج ہو چکے ہیں، وہ انویسٹمنٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس نے امپورٹڈ گڈس پہ اپنا ٹیرف بڑھانا شروع کیے۔ تو میرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں ملک اس کو بہتر پالیسیز بناتے ہیں تو یہ بہت بڑا چینج ہوگا، اور اس پہ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں وہ سیکیورٹی پہ بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ اور اس بار میٹنگ مجھے کافی ڈفرینٹ نظر آیا، اور مجھے یہ نظر آیا کہ ابھی پاکستان اور افغانستان دونوں حکومتیں بڑی سیریس ہے کہ ایشوز کو سولو کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ جو وزٹس ہوئے ہیں ابھی، میں یہ ڈاکٹر عبداللہ کا، گلبدین حکمت یار کا، اور پھر یہ جو پارلیمانی وفد ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہو رہے ہیں سر؟ اتنا فریکوینسی اسے کہہ لیں یا اتنے تواتر سے یہ دورے آپ کو کیوں اس طرح بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں پاکستان نے ان سب کو دعوت دی تھی، اور وہ پھر اپنے حساب کے مطابق، مصروفیت کے مطابق پاکستان آئے۔ ڈاکٹر عبداللہ کو تو پچھلے 12 سال سے دعوتیں دے رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے تھے، وہ ناراض تھے، بالآخر وہ آ گئے۔ محقق جو شیعہ ہزارہ رہنما ہیں وہ عبداللہ سے پہلے آ گئے تھے، اس کو اتنی کوریج نہیں ملی تھی، پھر حکمت یار آئے، اور ابھی یہ میر رحمان رحمانی کی سربراہی میں افغانستان کی پارلیمنٹ کا 17 رکنی ڈیلیگیشن آیا ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے پاکستان کی کہ جو غیر پشتون ہے یا غیر طالبان ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ ایک فریق کے ساتھ ہم لوگ نہ کھڑے ہوں بلکہ ہم افغانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور عمران خان نے ایک بات کہی ہے کہ جو بھی حکومت قابل میں ہوگی تو ہم اس سے تعلقات رکھیں گے۔ تو یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ جس حکومت سے بھی ہم نے تعلقات رکھے ہیں اس کا کابل کے اوپر قبضہ رہا ہے۔ طالبان کا بھی کابل کے اوپر قبضہ تھا، مجاہدین کا بھی تھا، اور افغان کمیونسٹ حکومت اس سے پہلے ان کا بھی کابل کے اوپر قبضہ تھا، اور پھر یہ جو ابھی حکومت ہے اس کا بھی کابل کے اوپر قبضہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے اور لوگوں سے تعلقات تھے۔ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، کیا یہ قابل عمل ہے؟ کیا آئندہ کے لیے ایسا ہی ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورے بڑے مفید ہیں۔ یہ جو ہم ان کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ایک تو ہم سمجھتے ہیں ان کے بقول کہ افغانستان کی صورتحال کیسی ہے، اس کا حل کیا ہے، اور پاکستان سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی رائے معلوم کی جائے، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں اس کی تفصیلات حاصل کی جائیں، اور جو ان کی توقعات ہیں پاکستان سے، تو پاکستان وہ کہاں تک پورا کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ صرف یہ کہ ہم اشرف غنی کی حکومت سے یا عبداللہ کی حکومت سے یا طالبان سے بات کریں، ہم کیوں نہ اوروں سے بات کریں جو شاید حکومت میں شامل نہیں ہیں اور جن کا تھوڑا بہت اثر افغانستان میں ہے، اور ایک اچھا امیج پاکستان کا بنے گا کہ پاکستان دیکھیں ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے، ہر کسی سے بات کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، اور میرے خیال میں اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی دعوت دینی چاہیے، ان سے بھی جو ہے وہ ملاقات کرنی چاہیے۔ اچھا مجھے سر ایک بریک لینی، مگر میں بریک کے بعد چاہوں گا یہ جو افغان امن عمل ہے اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس پر ہم بات کریں اس بریک کے بعد میں۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और जो कुछ हालिया दौरे हुए हैं और उन दौरों से जो तवक्कुआत हैं, क्यों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए अहम हैं। अब मैं चाहता हूँ ज़रा इसमें हम बात करें अफगान अमन अमल के हवाले से कि उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको किस तरह से देखा जा रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब, ये हमने इसमें देखा है कि इसमें ताख़ीर बहुत आ रही है। पहले कैदियों की रिहाई का मामला था, उसको लेकर ताख़ीर, और फिर उसके बाद ये जो अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरा थे उनमें भी हमने कुछ डिलेज देखे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जब तय हो गया फरवरी में मुआहदे के बाद कि ये बातचीत होनी है, तो फिर ये इतना लंबा, इतना स्लो प्रोसेस जो है वो क्यों चल रहा है? देखिए, कोई बुनियादी मसाइल थे जिस पे तालिबान और काबुल की हुकूमत इसरार कर रहे हैं। कुछ शरई मसाइल थे, फ़िक़ही मसाइल थे। वो हमें बताया गया है कि फ़िक़ह हनफी जो है उसके तहत फैसले होंगे, उसको सामने रख के, यानी उसकी रोशनी में जितने भी मुतनाज़ उमूर हैं उस पे फैसला किया जाएगा। इसके साथ काबुल हुकूमत इसरार कर रही थी कि ये मुज़ाकरात, अभी तो आपको पता ना कि सिर्फ SOPs तय हो रहे हैं, बाकायदा मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें काबुल हुकूमत का इसरार है कि ये एक नया अमल है, जबकि तालिबान का कहना है कि 29 फरवरी को जो हमारा मुआहदा अमेरिका के साथ हुआ है वो इन मुज़ाकरात की बुनियाद है। तो एक बुनियादी एक तनाज़ा यहाँ पे अटका हुआ है और उसमें पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की और कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने अभी अपना मुकम्मल जोर नहीं लगाया तालिबान पे, लेकिन जब इनको सदर गनी के खुसूसी नुमाइंदे उमर दाऊदज़ई साहब यहाँ आए तो हमने उनसे जब मुलाकात की, उन्होंने भी इस अमर का एतराफ़ किया। बाकी अफ़गान दोस्तों को भी उन्होंने बताया कि जो आम तासुर है अफ़गानिस्तान के अंदर के पाकिस्तान का इन तालिबान पे मुकम्मल कंट्रोल है, वो ऐसी बात नहीं है। वो किसी हद तक एक लेवरेज या असर नफूज है पाकिस्तान का। और वही उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस तरह दूसरे ममालिक पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, हम भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि जितना उन्होंने कर सकते थे वो किरदार अदा किया है। इसके साथ उन्होंने पार्लियामान का एक्चुअली बड़ा खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शंदाना साहबा ने ज़रा आज इनकसारी से काम लिया कि इस जितना जो आप बार बार जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहे हैं दौरे, और इस दफ़ा हम थोड़ी सी उम्मीद हमें क्यों है, वो इसलिए कि इस मरतबा पार्लियामान, हमारी नेशनल असम्बली का जो फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसने स्पीकर असद कैसर साहब की सरबराही में बाकायदा इस प्रोसेस को लीड किया है। वीज़े के मामलात पे, स्कॉलरशिप के मामलात पे और ट्रेड के मामलात पे जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के दोनों वजारतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसको इतना पुश किया है इस पार्लियामेंट्री ग्रुप ने गुज़श्ता 4-5 महीने में कि आप तवक्को नहीं कर सकते। सवाल फिर वही होता है कि क्या सिक्योरिटी के मामलात इन इश्यूज पर असरअंदाज हो रहे हैं? ये इशू सिक्योरिटी के मामलात को असरअंदाज कर सकते हैं? मैं ये जरा पूछता हूँ, मुझे पहले ये अफगान जो अमन अमल है इस हवाले से, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, असल इन्हिसार जो इस प्रोसेस का है वो तो अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अगर कोई मुआहदा होता है तो उस पर होगा। क्या आपको वो होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, असल मसला तो सिक्योरिटी ही का है ना। तालिबान का मुतालबा था कि अमेरिकी और नाटो की फौज निकल जाए। अमेरिका को डर था कि अफगानिस्तान की सरजमीन फिर उसके खिलाफ 9/11 की तरह हमलों के लिए इस्तेमाल होगी। ये दो बुनियादी पॉइंट्स थे जिसके ऊपर तालिबान और अमेरिका ने 18 महीने मुज़ाकरात किए। तब बिल आखिर इसके ऊपर समझौता हो गया और वो समझौता यही है कि गैर मुल्की फौज जो है वो 14 महीने में निकल जाएगी। कुछ शराइत हैं, अगर तालिबान ने वो पूरी की तो फिर वो चले जाएंगे और तालिबान अफगानिस्तान के सरजमीन को, ख़ास तौर पे जो इलाके उनके कब्जे में हैं, उसको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और आपको पता है कि परसों में UN के एक एहलकार की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि तालिबान अब भी अलकायदा को पनाह दिए हुए हैं। तो ये अभी भी ज़ाहिर है इनके शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन असल तो वही मसला था सिक्योरिटी का। और बाकी जो मामलात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल। तजारत का मामला, तालीम का मामला, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ये सारे ज़रूरी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिक्योरिटी का मसला अगर हल हो जाए तो बाकी मसाइल फिर बआसानी हल हो जाएंगे। उसमें
زیادہ مشکل پیش نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، اس مسائل حل بھی ہوئے. یہ جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آیا کابل سے 124 نکات پروپوزل ووٹ دیے گئے اور کافی چیزوں کے بارے میں فیصلے بھی ہو گئے، اور میرے خیال میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. اچھا. اور ہم نے دیکھیں ان کو ہم 6000 جو ہے اسکالرشپ دے رہے ہیں فلی فنڈیڈ افغان طالب علموں کو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اور پروفیشنل کالجز میں پڑھنے کے لیے. اس کے لیے امتحان ہوتے ہیں میرٹ کے اوپر، اور ہزاروں افغان طالب علم اچھا. میں حصہ لیتے ہیں. اور پھر ہم نے کوشش کی ہے حالیہ دنوں میں جب عبداللہ آئے تھے کہ ان کے جو ویزے کا طریقہ ہے اس کو آسان کیا جائے، ان کو بآسانی لمبے عرصے کے لیے ویزا ملے. اقدامات تو یہ ہو رہے ہیں، یہ ہونے بھی مگر ہو رہے سر یہ اقدامات تو پہلے بھی اسی طرح کے جو اقدامات تھے، چاہے وہ اسکالرشپس تھے، چاہے وہ ہسپتالوں تک رسائی کا معاملہ تھا، چاہے وہ اسکولوں کی تعمیر کا معاملہ تھا، تو یہ معاملات تو پہلے بھی تھے. اگر 1 منٹ آپ مجھے اجازت دیں، میں یہی چیز شندانہ صاحبہ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ان مسائل کو حل کریں گے یا یہ مسائل جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں؟ the latter. یہ مسائل سیکیورٹی کو بہتر کریں گے. دیکھیں رحمان صاحب یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ جب غربت ہوتی میرا سوال تو یہ کہ یہ چیزیں تو پہلے ہو رہی تھی. جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں، بے شمار یہ ایسے اقدامات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے. آپ کو یاد ہے جو وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ایز پرائم منسٹر، ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا، انہوں نے کچھ ٹی وی اسٹیٹمنٹس دی تھیں. ان میں سے پہلی اسٹیٹمنٹ ان کی افغانستان کے بارے میں تھی ایز اے پرائیورٹی، امن کے لیے، اور دوسری ان کی انڈیا کے بارے میں تھی کہ میں انڈیا سے تجارت بھی کرنے کو تیار ہوں اگر اس سے خطے میں امن اور پاکستان کے لیے بہتری ہے. 2 کنڈیشنز بھی رکھتی. آپ جب ایک سیکیورٹی پیراڈائم اپنے فور فرنٹ پہ رکھیں گے، نیچرلی سیکیورٹی ول ڈومینیٹ. یہ تو وہ پروفیسی فورٹولڈ ہوتی ہے نا کہ جو آپ سوچیں گے ہوگا وہی. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ نہیں میرے لوگوں کی سیکیورٹی، زندگی، ہمارے مسلمان ایک بلیف تو ہے کہ جو زندگی موت ہے وہ ایک دن لکھا ہوا ہے. آف کورس اس میں مشکل ہوتا ہے یہ بام بلاسٹ وغیرہ ایکسپلین کرنا، بٹ ہمارے ایمان تو یہی ہے کہ جس دن جانا ہے اس نے جانا ہے. لیکن اکانومی کے بارے میں آپ کے دین میں کہیں نہیں لکھا کہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے محنت از the only thing which will take you to that. اچھا ہم یہ اگنور کر رہے ہیں اپنا ٹریڈ. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ہسٹوریکلی $25 بلین سے کبھی ٹریڈ ایکسپورٹ باہر نہیں گئی، رائٹ، ڈسپائٹ ہیونگ آل دیز نیبرز. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ $3.5 بلین ہمارا پاکستان کا افغانستان سے ٹریڈ تھا، وہ آج $800 ملین پہ کھڑا ہے. نقصان پاکستان کا ہوا ہے. اچھا. باہر کیا جاتا ہے اسمگلنگ کا. جی اسمگلنگ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے اور فرنٹیئر کنٹرول کرنا تو ہمارا ہاتھ میں ہے. یہ کہنا ہے کہ افغانستان ہمارے بارڈر کنٹرول کرے، یہ ذرا احمقانہ سی بات ہوتی ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ مین بات یہ ہے کہ آپ کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں پاکستان میں، جن کو ہم مافیاز یا کارٹیلز کہتے ہیں، who like things as they are including business، اب یہ ان کی طرف یہ بات جائے گی. اور سب سے بڑا پش آپ کو وہاں سے ملے گا، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ٹریڈ کھولنے سے آپ کے ڈائنامکس بدلتے ہیں. میں ٹریڈ والی چیز پر ابھی آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ افغان امن عمل اور پھر جو امریکی انتخابات کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اس سارے عمل پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کی. اجمل صافی صاحب، اس امن عمل کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ تجارت کے جو پوٹینشل کی بات ہو رہی ہے، کیا پوٹینشل ہے اگر یہ امن عمل جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں اور تجارت پر یہ جو دیگر ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات، یہ اثر انداز نہیں ہوتے، تو کیا سکوپ آپ اس کا دیکھتے ہیں؟ جی رحمان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے صرف افغانستان نہیں ہے، یہ سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے. اور اگر یہ جو امن عمل ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور افغانستان اور یہ خطے میں امن آ جاتا ہے تو یہ بہت اپرچونٹیز ہوگی. جیسے میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، نیسلے ہے، انہوں نے افغانستان میں افغان کمپنیز کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کر لیا اور وہاں پہ پروڈکشن کر کے آگے سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا پازیٹیو اگر امن عمل کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمارے گورنمنٹ دونوں حکومتیں فرینڈلی پالیسیز بزنس فرینڈلی پالیسیز بناتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. ایک تو افغانستان کا اس سے افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین جو میں سمجھتا ہوں کہ ورجن لینڈ ہے اور وہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہے اس کو ہم پاکستان اور افغانستان مل کے اویل کر سکتے ہیں. میرا یہ ہمیشہ ریکویسٹ رہا ہے ہر میٹنگ میں. حکومت کیا تیار ہے اس طرح سے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں آپ کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت کے جو رویہ ہے اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, کیا وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ افغانستان کی حکومت تیار ہے پاکستانی بزنس مین جو ہیں یا جو انویسٹر ہیں ان کو یہ موقع دینے کے لیے؟ کیونکہ اصل بات تو پھر وہ یہ آ جاتی ہے کہ جو ماحول ہے جو سینٹیمنٹ ہے اس کا تو مسئلہ افغانستان کے اندر پھر بھی بہرحال موجود ہے. جی اس کے بارے میں افغانستان میں بھی بالکل حکومت تیار ہے. انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں. پاکستانی کمپنیز جس کا میں نے ذکر کیا کہ نیسلے پاکستان سے وہاں پہ جا کے انہوں نے ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیز لیکن پاکستانی پارٹنر کو لے کے افغانستان میں جوائنٹ وینچر کیے. تو وہاں پہ یہ گورنمنٹ نے یہ پالیسیز بنائی ہیں کہ وہ انویسٹر کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے لیے پالیسیز بھی ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے. لیکن جیسے یہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں میٹنگ ہوا ہے اس میں افغانستان اور پاکستان دونوں حکومتیں بڑی سیریس نظر آ رہے ہیں کہ جو ایشوز ہے اس کو سولو کرے. ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے بہت بڑا ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا اور میرے کافی جاننے والے ہیں دوست ہیں پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر افغانستان چلے جائیں گے تو پتہ نہیں واپس زندہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور کچھ ایسے دوست ہیں کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہے اور اس میں افغانستان میں اگر وہ ابھی پلان کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں فیوچر میں پاکستان کو اور افغانستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور اس کمپنیز کو کیا فائدہ ہوگا. تو میں ہمیشہ اس چیز کو ڈسکس پھر وہ آ جاتی ماحول اور تاثر کی. میں شندانے صاحب یہ ماحول اور تاثر یہ بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. آپ نے بہت عرصے سے یہ مجھے اب سمجھ آیا کہ مین کویسچن کیا ہے میں بھی کھل کے ہی بات کروں گی. پروگرام کے اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں افغانستان اور پاکستان میں کبھی بھی ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. جو بھی تھا ایک تیسرا دشمن ہے جو ہم سب کو پتا ہے کون ہے. they were fueling the fire. ان کی عادت ہے یہ لڑتے نہیں ہیں ان کو لڑوایا جاتا ہے. ان کا یہ کہہ رہی ہیں آپ شری لنکا میں دیکھ لیں آپ نیپال میں دیکھ لیں ہر جگہ یہی ہوتا رہا. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کون کرواتا رہا. اچھا انڈیا کا یہ مثلاً ہے وہ گریٹر انڈیا کے وہ اسپیشلی ود موڈیز میڈنس وہ بھول گئے کہ ریالٹی کیا ہوتی ہے. آپ کے جو افغانستان پاکستان حالات ہیں وہ فرانس اور جرمنی سے برے نہیں ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو برباد کر دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. جرمنی اور یو کے سے برے نہیں ہیں. جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے برے نہیں ہیں. وہ دنیا کی لیڈنگ قوتیں بن گئی ہیں صرف تجارت کی وجہ سے. دے ریئلائز کہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بنا. ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں انٹرنل پرابلم. بٹ یہ جو جنگ کا ماحول ہے اور جو غیر یقینی صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ تجارت کا جو پوٹینشیل جس کی آپ بھی بات کریں اجمل صافی صاحب بھی بات کریں اس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ وہاں پر موجود ہے؟ پاکستان کی یہ پرائیورٹی ہے ٹریڈ اینڈ ٹریڈ. جب ہماری گورنمنٹ آئی پہلا کام شاہ محمود صاحب کی دونوں پہلی وزٹس فارن منسٹر کی افغانستان تھی. وائی دیر واز اے ریزن. ہر کسی کو پتا ہے آپ نیبرز نہیں بدل سکتے پڑوسی نہیں بدل سکتے آپ اور نہ آپ ہسٹری ختم کر سکتے. آپ نے خود کو بدلنا ہوگا. پاکستان کا نیریٹو مائنڈ سیٹ بدلے گا ورنہ آئی کین اشور یو کہ جو ہم دونوں کا ایک مشترک دشمن ہے پاکستان تیار وہ افغانستان تیار ہے آپ بھی تیار ہیں. دیکھیں غربت ہمارا دشمن ہے. ہمارے مشترک کا دشمن غربت ہے. جو اس غربت کو ایکسپلوئٹ کرے گا جس طرح انڈیا کر رہا ہے. بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آ رہی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وقت کم ہے بحث کو سمیٹنا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ جو امریکن الیکشنز ہیں امریکی انتخابات یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جو ابھی تک جو سرویز بتا رہے ہیں اس میں جو بائیڈن جو ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں تو اگر جو بائیڈن بنتے ہیں تو کیا افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو سروے ہوئے ہیں کہ جو بائیڈن جیت رہے ہیں لیکن ٹرمپ بھی ہمت نہیں آ رہے اور ٹرمپ سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں
वो कोई ऐसा हरबा कोई तरीका इस्तेमाल करें कि शायद वो जीत अच्छा। जाए। लेकिन अगर ट्रम्प जीतते हैं तो मेरे ख्याल में तालिबान मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, तो उनका जो मुआहदा हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद होगा और गैर ठीक। उसकी फौज निकल जाएगी। जो बाइडेन अगर आते हैं और उनके खारजा पॉलिसी के एक जो मुशीर है वो कह चुके हैं कि वो फिर से अफगानिस्तान की पॉलिसी का जायजा लेंगे और मुमकिन है कि वो आइंदा के लिए भी अमन मुआहदे के बाद भी कुछ फौजी दहशतगर्दी के अच्छा। खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान ठीक, रखें। राइट। इम्तियाज साहब, आपको लगता है कोई तब्दीली आ सकती है? कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। हमें जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की एक मखसूस पॉलिसी है, उसके मेजर कॉन्टूर जो हैं वो मैं नहीं समझता कि तब्दील होंगे, भले ट्रम्प आ जाएं दोबारा अच्छा, या तो जो आपको बाइडेन लगता है कि जीतें। ये पॉलिसी ठीक और लगता ये है कि उससे पहले शायद कोई बातचीत में पेशरफ नहीं हो। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब, इम्तियाज गुल साहब, आपका भी, शंदान गुलजार साहब और अजमल साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।